وَأَتِمُّ الْحَجَّ۔ آپ حیران ہو گئے بھئی جہاد کا ذکر اس کے درمیان میں حج کا ذکر شروع ہو گیا، کوئی آپس میں جوڑ، لیکن یاد رکھنا حج یہ عملی پریکٹس ہے جہاد کی، بات سمجھ آئی نا؟ اب سامنے ایک والا حاشیہ دیکھیں، عام مفسرین نے اس جگہ سے مراد صرف حج و عمرہ مراد لیا ہے اور قران تمتع کو فمن تمتع سے نکالا ہے۔ حضرت انور شاہ سے رحمہ اللہ نے اس سے مراد قران لیا ہے اور اگلی آیت میں صرف تمتع مراد لیا ہے۔ چلو یہ تو فقہی مسئلہ ہے، جوڑ سمجھے، جوڑ بتا دیا رابط کہ یہ بھی جہاد کی عملی پریکٹس ہے۔ اور دوسرا جواب نیچے لکھا ہے امر مصلح کا بیان، امر دیکھو جہاد تب ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی اصلاح ہو اور پھر اصلاح کے بعد تنظیم سازی ہو، پھر جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ امر مصلح یہ جہاد میں معاون ہے، یہ جہاد میں معاون ہے، اس لیے امر مصلح کا بیان درمیان میں شروع کر دیا۔ چلا رہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اتمو تمام سے پورا کرنا، اور پورا کرو تم حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ ہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ یہ للہ کا فائدہ ہو گیا، اللہ ہی کی لام اختصاص کا ہے، حج عمرہ اللہ کے لیے۔ یہ پاک پتن شریف جو ہے نا، وہاں جو یہ مشرک لوگ ہیں ان کا حج یہاں پورا، حج والے یہ سارے کام کرتے ہیں سالانہ، پاک پتن میں یہ حج والے سارے کام کرتے ہیں، بات سمجھ آئیے؟ ہاں ساری چیزیں کرتے ہیں، ہاں جنتی دروازہ بھی بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ للہ، یہ کام اللہ ہی کے لیے کرنا، یہ بیت اللہ شریف میں کام ہو۔ ہمارے ملک میں ہر قبر، ہر مزار جو بزرگ کی ہے اس پر حج عمرے کے اکثر کام ہوتے ہیں۔ طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بزرگوں کے مزاروں کا بھی طواف لوگ باقاعدہ منتیں مانتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ اچھا جی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، نیچے لکھے بیان احصار، بیان احصار۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، راستے میں رکاوٹ پڑ گئی، ڈاکو سامنے آ گئے، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں جانے دیتے، یا راستے میں انسان ایسا بیمار ہوا کہ آگے نہیں جا سکتا، کوئی درندہ آ گیا، کوئی ایسا شرعی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے بندہ رک گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں آپ ان مسائل کو غور سے سنیں، اگلے سال قدوری میں آپ نے بیان یہ مسئلہ احصار کا پڑھنا ہے، قدوری میں پورا باب ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، نیچے کیا لکھے؟ بوجہ دشمن یا مرض کے، بیمار ایسا ہو گیا کہ آگے نہیں جا سکتا یا دشمن آگے نہیں جانے دیتا، بات سمجھ آ گئی؟ اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ انسان فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس جو آسان ہو یا پس جو میسر ہو حدی سے، حدی کہتی ہے جانور، قربانی کا جانور، وہ قربانی کا جانور وہ جو ہے نا وہ باقی حاجیوں کے ساتھ بھیج دے، یا کہے کہ پیسے لے جاؤ وہاں میرے لیے ایک جانور خرید کے ذبح کر دینا اور فلاں وقت میں ذبح کرنا، تو اسی وقت یہ احرام اتار دے گا۔ پس جو میسر ہو حدی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کرو اپنے سروں کا، سر کا حلق نہ کرواؤ۔ کس وقت کروانا ہے؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ جانور قربانی کا مَحِلَّهُ، اپنی قربان گاہ میں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو بندہ ہے تم میں سے بیمار، اَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا ساتھ اس کے تکلیف ہے اس کے سر میں سے۔ اذن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے اور اس کو سر میں زخم ہو گیا، بال کاٹنے پڑے جی، یا اکرام اللہ چلا گیا حج کے لیے، سر میں جوئیں پڑ گئی تو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرے؟ پھر بال کٹوانے پڑیں گے نا، بال تو کٹوائے گا، تو پھر بدلہ ہے من صیام، روزوں کا۔ کتنے روزے رکھے؟ ففدیۃ، کے نیچے لکھا ہے سر مڑوا کر، زخم یا درد یا تکلیف کی وجہ سے سر مڑا کر اس کے بدلے میں کتنے روزے رکھے؟ او صدقۃ، یا صدقہ کرے جی، کیا لکھا ہے؟ 6
مسکینوں پر کتنے؟ ایک مسکین کو کتنے سیر دے؟ 2 سیر ایک مسکین کو، تو 6 مسکینوں کو 12 سیر دے گا جی۔ اگر 6 نہ ملے تو پھر ایک کو 6 دے دے۔ او نسک یا قربانی کرے، کیا کرے؟ حلق جو کروایا، سر جو منڈایا حالت احرام میں، تو ایک بال بھی نہیں کٹا جا سکتا، ایک بال بھی نہیں کٹا جا سکتا، تو یہ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ اقل درجہ بکری کرے، بڑا گائے کرنا چاہے جو بھی کرے، لیکن اقل کم از کم کیا کرے؟ بکری۔ اچھا جی، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، نیچے لکھا ہے حالت امن، بس جب امن میں آ جاؤ تم، ابتداء یا امتحان، پہلے ہی سے امن ہے یا پہلے خوف تھا پھر کیا ہو گیا؟ امن آ گیا۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پس جو نفع اٹھائے عمرہ کے ساتھ، اِلَى الْحَجِّ، طرف حج کے۔ ایک آدمی حج کے لیے گیا، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کی، دونوں احکام دونوں کیے، تو اب اس کو اضافی ایک جانور بطور تشکر کے ذبح کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ذرا، کدھر کیا اسمارہ تو گم کر دیتی ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ، یاد رکھنا حج کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ ایک ہے حج افراد، حج صرف حج کی، کوئی عمرہ ساتھ نہیں کیا۔ دوسرا ہے حج تمتع، وہ یہ ہے کہ شروع میں اس نے احرام عمرے کا باندھا اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اور اس کے بعد حج کے موسم میں حج کا الگ احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے حج قران، قران کا معنی ہوتا ہے ملنا، احرام ایک باندھا، اس سے عمرہ کیا، پھر اسی احرام میں رہا، پھر اسی احرام کے ساتھ اس نے حج کو شروع کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج قران سب سے افضل ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ زیادہ کرنی پڑتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے۔ اچھا جی، پس جو نفع اٹھائے عمرے کا طرف حج کے، پس جو میسر و حج وہ دینا پڑے گا بطور شکر کے کہ میں نے دونوں کام کر دیے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس جو بندہ نہ پائے، نیچے کیا لکھا ہے؟ بوجہ غریب ہونے کے، اس کے پاس کوئی قربانی کا جانور نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک اور آسانی کر دی گئی ہے، سمجھا؟ وہ کون سی آسانی ہے؟ دیکھیں کون سی آسانی ہے؟ روزے رکھے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس جو بندہ نہ پائے، جانور نہیں پاتا، تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یہ 10 روزے رکھے گا، کتنے؟ پس روزے رکھنا 3 دنوں کا فی الحج، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے رکھے اِذَا رَجَعْتُمْ، جب لوٹ آؤ تم۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ جب کہ فارغ ہو چکو، خواہ لوٹنا ہو یا وہیں رہو، یعنی اپنے ملک میں آ گیا یا وہیں اپنے خیمے میں چلا گیا، ٹھیک ہے؟ 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 جب فارغ ہو چکو حج کے احکام سے، چاہے وہیں خیمے میں رکھو چاہے اپنے ملک میں آ کے رکھو۔ تلکا شرط کاملہ، یہ 10 پورے ہیں، ذالک، یہ لمن لم یکن اہلہ، اس بندے کے لیے جس کے اہل موجود نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، حاضر مسجد حرام میں۔ حج اور عمرہ اکٹھا، یعنی حج تمتع وہ کر سکتا ہے جو مکی نہیں، جو مکی نہیں، باہر سے آنے والا ہے، وہ عمرہ پہلے کرے اور پھر حج کرے، حج قران۔ لیکن جو مکی ہے وہ صرف عمرہ حج کر سکتا ہے، عمرہ اور حج کو ملا کر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آگے سامنے دیکھو نا ایک آشیا، اس سے مراد پرانی اردو ہے، وہی حل حج تمتع اند الشافعی، لیکن اس توجیہ مطابق لمن کی وجہ علام اللہ۔ احناف کے نزدیک تمتع مراد ہے، بس تم یہ دوسری شک اختیار کر لو۔ احناف کے نزدیک تمتع مراد ہے، یعنی تمتع نفع اٹھانا آفاقی کے لیے، آفاقی میں نہ باہر سے آنے والا، مکہ والوں کے لیے نہیں۔ مکہ والے حج تمتع نہیں کر سکتے، باہر والے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟
وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان چیزوں پر عمل کیسے ہوگا؟ نیچے کیا لکھے؟ نسخہ عمل، عمل کا نسخہ تقوی ہے، تقوی آئے گا تو عمل ہو جائے گا۔ اور ڈرتے رہو تم اللہ کریم سے۔ بھائی تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ وَعَلَمُوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ نسخہ تقوی۔ مجھے پتہ ہے تو سو رہا ہے، ایسے بولتا ہے کوئی سمجھی جاگ رہا ہوں۔ اور جان لو تم، وَعَلَمُوا، اور جان لو تم نسخہ تقوی، تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ سن پڑی تو گلا۔ اور جان لو تم بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جب دل میں یہ بات ہوگی نا کہ اللہ سزا دیتا ہے، پھر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ الحج، حج اوپر کیا لکھا ہے؟ وقت۔ حج کا وقت کیا ہے؟ الحج، حج کا وقت، اشہر، مہینے ہیں، معلومات، معلوم، مقرر مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن فرض، پس جس بندے نے فرض کر دیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، جس بندے نے حج کے موسم میں اپنے اوپر حج کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا حج کو۔ اچھا، جس بندے نے اپنے اوپر حج کو فرض کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ حج فرض کیسے ہوتی ہے؟ حج فرض کیسے ہوتی ہے؟ اوپر نیچے کچھ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ احرام کی، جب آدمی احرام باندھتا ہے تو پھر اس پر حج کرنی کیا ہو جاتی ہے؟ اب ضروری ہے اسی سال کرنی۔ ویسے تو جب حج کا نصاب ہوتا ہے حج کے موسم میں تو آنے جانے کا خرچ اور گھر کا خرچ واپسی تک اتنا خرچ ہو تو حج فرض ہے، زندگی میں جب بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر احرام باندھ دیا تو اب اسی سال حج کرنا کیا ہو گئی؟ فلا رفث، اوپر لکھا ہے فرائض حجاج، حاجیوں نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ پس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، پس نہ رفث کرے، اور نیچے لکھا ہے ولا فسوق، فسق معنی ہوتا ہے گناہ، فسق معنی گناہ کا کام بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، نہ جھگڑا کرے حج میں، جھگڑا لڑائی، وما تفعلوا، اور جو کرو گے تم من خیر، کوئی نیکی میں سے، بھلائی کے کام میں سے جو بھی کرو گے، یعلم اللہ، اس کو جانتے ہیں اللہ۔ یہ کیوں بات بتائی؟ اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے گھر سے پیدل سفر ہوتا، گھر سے نکل پڑتے تھے، نہ کھانا ساتھ لیا نہ پانی ساتھ لیا۔ اچھا بھئی کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہم جی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ راستے میں جب بھوک پڑتی نا پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ کوئی تقوی ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ لوگوں سے نہ مانگنا تقوی ہے، لوگوں سے نہ مانگنا تقوی ہے۔ یہ کوئی تقوی نہیں کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ساتھ کھانا پینا نہ لے جاؤ اور پھر لوگوں سے مانگو، نہیں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، اور خرچ لے لیا کرو، زاد راہ، اور خرچ لے لیا کرو۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو متوکل کہتے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ ہم کھانا پینا ساتھ نہیں لے جائیں گے، ہم بڑے توکل والے لوگ ہیں، پھر راستے میں بھوک لگتی تو لوگوں سے مانگتے۔ فرمایا ساتھ لے جانا یہ توکل ہے، لوگوں سے مانگنا یہ توکل نہیں ہے۔ اور خرچ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین خرچ تقوی ہے۔ تقوی کا یہاں معنی نیچے لکھا کھڑا ہے، سوال سے بچنا، لوگوں سے نہ مانگنا تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ نسخہ عمل، اور مجھے ہی سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیسا، ایک اس پر لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ سامنے دیکھو، بلکہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں۔ اگر حج مقصود اور تجارت طبعاً ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک کچھ لوگوں نے
جب حج کا سفر کرتے نا تو ساتھ کچھ چیزیں فروخت کرنے کی لے جاتے. جی بھائی نالے حج نالے وپار، لوگ کہاں کرتے نالے حج نالے وپار. وہ حج کے سفر میں بیچنے کی کچھ چیزیں لے جایا کرتے تھے. حج بھی کرتے اور چیزیں بھی فروخت کرتے، نفع ہو جاتا. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا بھائی پھر تو تمہاری حج نہیں ہوتی کہ تم جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آتے ہو ساتھ میں تجارت کرتے ہو، تمہاری حج نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا حج ہو جاتی ہے، حج، لیکن مقصود حج کو رکھنا ہے، تجارت کو ضرورت تک رکھنا ہے. تجارت کو ہاں حج مقصود اور تجارت طبعاً ہے. اگر مقصود دونوں چیزیں بھی ہوں تب بھی حج تو ہو جاتی ہے، لیکن اخلاص کے خلاف ہے. سامنے لکھا ہے نا، بلکہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں. اگر حج مقصود اور تجارت طبعاً ہے، اگر دونوں مساوی ہوں، حج بھی مقصد ہے تجارت بھی مقصد ہے، یا تجارت مقصود ہے تو اخلاص کے خلاف ہے. ان دونوں صورتوں میں ثواب نہیں ملتا، حج ہو جاتی ہے. ثواب نہیں ملتا، حج ہو جاتی ہے. میرے استاذ ہیں تفسیر کے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً الی یوم القیامہ. میں نے ان کے پاس 2 مرتبہ تفسیر پڑھی تھی. بہت بڑے بحر العلوم تھے، سمجھ لو. بڑا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اور اللہ نے انہیں بہت بہادری دی تھی. وہ بہادر ہو کر مسئلہ بیان کیا کرتے تھے. تو ان کا ایک واقعہ، وہ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے، ہر مرتبہ نہیں، شاید ایک سفر میں ایسا کیا ہوگا جو میں نے سنا ہے. حج میں گئے تو دیسی گھی کے ڈبے بھر کر لے گئے تھے. وہ پرانے زمانے میں بحری سفر ہوتے تھے نا، کئی مہینے سفر میں لگ جاتے، تو دیسی گھی لے جاتے تھے. راستے میں لوگ جب کھانا کھاتے تو ان سے دیسی گھی وہ پیسوں کے ساتھ لے لیا کرتے تھے. تو میرے شیخ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک سفر حج میں تو میں نے دیسی گھی سے اتنے پیسے کما لیے جتنا حج کا خرچہ ہوتا ہے. جتنا حج کا خرچہ ہوتا ہے، پانی لے پانی، جتنا حج کا خرچہ ہوتا ہے اتنا میں نے تجارت کے ذریعے پیسہ کما لیا. بہرحال یہ جائز ہے. دیکھیں ذرا آیت کو، لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر جناح، کوئی حرج کوئی نہیں، ان تبتغوا سے کہ تلاش کرو تم فضلا فضل. نیچے کیا لکھا ہے؟ تجارت. تجارت کرو گے تو اللہ کا فضل ہے. فضلا من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے. فَإِذَا، پس جب، افضتم، لوٹو تم، من عرفات، عرفات سے. عرفات 9 ذوالحجہ کو عرفات میں پہنچنا ہے. جب 9 ذوالحجہ کا سورج غروب ہونے کے قریب ہو، غروب ہونے سے پہلے وہیں سے مزدلفہ چلے جانا ہے. کدھر چلے جانا ہے؟ مزدلفہ. رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. وہ ایک پہاڑی ہے، اسی پہ رہنا ہے. اللہ نے فرمایا پس جب لوٹو تم، نیچے لکھے بیان وقوف مزدلفہ و عرفات. عرفات سے جب تم لوٹو مزدلفہ جاؤ تو کیا کرو؟ فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کہاں؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس ذکر کرو. مشعر حرام کے، وہ کون سی جگہ ہے مشعر حرام؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ مشعر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ہاں بیٹھ جا. مزدلفہ کا پہاڑ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشعر حرام. یہ پہاڑی کا نام ہے. اس پہاڑی پر تم نے کیا کرنا؟ وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو تم اس اللہ کریم کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تھے تم اس طریقہ سیکھنے سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ بے خبر. ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر لوٹو تم. یہ جو حرم کے لوگ تھے نا، حرم کے لوگ، مکی حرم کے لوگ، وہ نہیں جاتے تھے اپنا عرفات میں. ٹھیک ہے، وہ عرفات میں
وہ کہتے ہیں عرفات میں ہم نہیں جاتے بھئی ہم حرم کے لوگ ہیں ہم ادھر رہیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں سارے جاؤ. ثم افیضوا اوپر لکھا خواہ قریش ہو یا غیر قریش لوٹو تم جس جگہ لوٹے ہیں لوگ. عرفات جاؤ مزدلفہ جاؤ. واستغفر اللہ اور بخشش مانگو تم اللہ کریم سے. پرانی رسومات حج سے پرانی رسمہ ختم. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ کریم بخشنے والے مہربان. فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ پس جب تم پورے کر چکو مناسککم. پیچھے مناسک کا لفظ آیا تھا نا پہلے پارے میں آیا تھا مناسک حج حج کے احکام. پس جب تم پورا کر چکو حج کے احکام فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم جیسے ذکر تمہارا اپنے باپ دادوں کا. او اشد ذکر یا زیادہ ازرو ذکر کے. پرانے زمانے میں لوگ جو ہوتے تھے نا وہ منا میں بیٹھ کے نا پرانے اپنے آبا و اجداد کے قصے شروع کرتے تھے. میرا دادا ایسا تھا پردادا ایسا تھا فلاں فلاں میرا باپ ایسا تھا. اللہ نے فرمایا چھوڑو ان قصوں کو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے. فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا دے تو ہمیں فی دنیا دنیا میں. صرف نیچے کیا لکھا ہے جو صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو صرف دنیا کے طالب ہیں ان کا آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہ ہوگا اس بندے کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ اور دوسری قسم بندوں کی اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا دے تو ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنا بھلائی وفی الآخرت حسنا اور آخرت میں بھلائی وقنا بچا تو ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. اسے بڑی جامع دعائیں نماز میں یا اس کے علاوہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا. ربنا آتنا دنیا آخرت کی ساری بھلائی اس میں آ گئی ہے. اولئک ثمرہ ایسے لوگوں کے لیے دونوں جہانوں میں نصیب بڑا حصہ ہے مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب اور اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. اس لیے آخرت کی بھلائی نہ بولو اللہ جلدی حساب کرنے والے. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ صبح کے وقت بندوں کا حساب شروع کریں گے. دوپہر کا جو سونا نہیں ہوتا جس کو قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا سونا جنتی جنت میں جا کر دوپہر کا سونا آرام کریں گے اور جہنمی جہنم میں جا کر تو جنت میں سونا نہیں ہے بس ٹھہرنا آرام کرنا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو تم اللہ کا فی ایام دنوں میں ایسے دن معدودات گنے چنے. نیچے کیا لکھے 11ویں 12ویں 13ویں ذوالحجہ کو کیا کرو اللہ کا ذکر کرو. اور کون سا کام کرنا ہوتا ہے جمروں کو مارا جاتا ہے کنکری نہیں ماری جاتی وہ شیطان جمرہ کہتے ہیں. جمرہ اولا ثانی عقبہ اور جنہیں 3 جمرے ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. فَمَن تَعَجَّلَ پس جو بندہ جلدی کرے فی یومینی 2 دنوں میں 3 دن کنکریاں مارنی ہے. ایک بندہ 2 دنوں میں کیا کر لے مکمل کر لے. یہ رخصت ہے جو اونٹوں کے چروائے ہیں بکریوں کے چروائے ہیں جی جن کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ 3 دن کے بجائے 2 دنوں میں بھی کنکریاں مار کے گھروں میں جا سکتے ہیں. پس جو جلدی کرے 10ویں تاریخ کے بعد 2 دنوں میں فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر جو مؤخر کرے نیچے لکھے 12ویں کو واپس نہیں آتا 13ویں کو مار کر آتا ہے یعنی ایک درمیان میں چھٹی کرتا ہے مجبوری ہے شرعی عذر ہے بکریاں چرانی ہے اونٹ چرانے وغیرہ تو تب بھی جائز ہے. فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں اس بندے پر لمن اتقی واسطے اس بندے کے جو تقوی اختیار کرتا ہے. لیکن سے مکی لوگوں کے لیے حکم ہے اوپر لکھا ہے کیونکہ غیر مکی کو ان چیزوں کی پرواہ وہ تو دور دراز سے آتا ہے وہ تو واپس چلا گیا تو وقت کیسے لوٹ کر آئے گا. بات سمجھ آ گئی.
वत्तकुल्लाह नीचे लिखा नुस्खा अमल, इस पर अमल कैसे होगा? फरमाया अल्लाह से डरते रहो, और तकवा आ गया तो अमल भी आ जाएगा। वअलमू, तकवा कैसे आएगा? ये अकीदा रखो कि अन्नहुम इलैहि तुहशरून, बेशक तुम अल्लाह की तरफ जमा कर दिए जाओगे। हशर का मन होता है जमा करना।